بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، آگ جس میں ایندھن تھا جبکہ وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالب اور قابل ستائش ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، فرعون اور سمود کا، لیکن کافر تکذیب میں ہیں، اور اللہ ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے میں سورہ البروج کی آیات مبارکہ 1 تا 22 مکمل سورہ کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرتابی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. ہے عجز کے بڑے سے بڑا تیرے آگے، ہے عجز کے بڑے سے بڑا تیرے آگے، خمیدہ سر ہیں سبھی اے خدا تیرے آگے، پہنچ سکا نہ یہ انسان پہنچ کے بھی تجھ تک، پہنچ سکا نہ یہ انسان پہنچ کے بھی تجھ تک، بشر کی فکر رسا نہ رسا تیرے آگے، جو تو نہ چاہے تو جنبش نہ کر سکے کوئی، جو تو نہ چاہے تو جنبش نہ کر سکے کوئی، یہ کائنات ہے بے دست و پا تیرے آگے، وہ کون ہے کہ جو تیرا نہیں ہے دست نگر، وہ کون ہے کہ جو تیرا نہیں ہے دست نگر، ہے ایک زمرے میں
شاہ گدا تیرے آگے، یہ تاب کس میں ہے سر تابیاں کرے تجھ سے، یہ تاب کس میں ہے سر تابیاں کرے تجھ سے، مجال کس کی کہ ہو لب کشا تیرے آگے، کرم سے اپنے ظفر کو نواز دے یا رب، کرم سے اپنے ظفر کو نواز دے یا رب، ہے کب سے ملتجی یہ بے نوا تیرے آگے، خمیدہ سر ہیں سبھی اے خدا تیرے آگے۔ حمد باری تعالی سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلام و آواز ظفر اکبر آبادی کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں حافظ عبید اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں سابقہ مضمون کی تائید ہے کہ جب لڑکی والوں کے پاس کوئی اچھا دیندار اور با اخلاق لڑکے کا رشتہ آئے تو انہیں تردد نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر امور مثلاً معاشرتی حیثیت، مال و دولت اور جاہ و حشمت کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اخلاق دونوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ دینداری کے ساتھ اگر انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو تو ایسا رشتہ غنیمت ہے۔ عام دنیا داروں کی عادت ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے مال و دولت پر نظر رکھی جاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر عورتیں بلا نکاح رہ جاتی ہیں، یعنی ان کو خاوند نہیں ملے گا، اور اکثر مرد بغیر بیویوں کے رہ جاتے ہیں جن کو بیوی نہیں ملتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا، جنسی خواہش سیکسول ڈیزائر کو ناجائز طریقوں سے پورا کیا جائے گا، اور سرپرست یا اولیاء
غیرت اور عار محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے عار دلانے والے کو قتل کریں گے، اور اس سے بڑا فتنہ اور باہمی نزاع پیدا ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفو ہونے میں فقط دین کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن جمہور حضرات کے نزدیک کفو میں 4 باتوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 حریت ہے، یعنی اگر عورت آزاد ہے تو اس کا نکاح غلام سے نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز دین ہے، یعنی مسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح نیک صالح عورت کا نکاح فاسق سے نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز حسب و نسب ہے، مثلا ایک عورت مشہور نسب والی ہے، اس کا نکاح کسی بے نسب یا گمنام سے نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4 صنعت، یعنی اگر عورت اچھے پیشے والے کی بیٹی ہے، اس کا نکاح ایسے آدمی سے نہیں کیا جائے گا جس کا پیشہ حرام یا مکروہ ہے۔ لیکن اگر عورت اور اس کا ولی ان تمام شرطوں سے ہٹ کر غیر کفو والے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو نکاح درست ہو جائے گا، لیکن اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو بنیادی طور پر دیکھ لینا چاہیے، جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں متوجہ فرمایا۔ نمبر 1 اس کا دین، نمبر 2 اس کے اخلاق۔ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ ازدواجی زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرے گی اور ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ عبید اللہ کی گفتگو سنی۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات، اے کہ تیرا تیرے بیان سے کھل گئی تیرے عمل سے حل ہوئی، تیرے بیان سے کھل گئی تیرے عمل سے حل ہوئی، منطقوں کی الجھنیں فلسفوں کی مشکلات، منطقوں کی الجھنیں فلسفوں کی مشکلات،
مدحت شاہ دوسرا مجھ سے بیان ہو کس طرح مدحت شاہ دوسرا مجھ سے بیان ہو کس طرح تنگ میرے تصورات پست میرے تخیلات تنگ میرے تصورات پست میرے تخیلات اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری ڈاکٹر محمد یونس۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام نواب بہادر یار جنگ کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ نہایت خوبصورت لمبے قد کے نوجوان تھے۔ ان کی آنکھیں موٹی موٹی، چمکتے ہوئے خوبصورت دانت، سفید رنگ اور گھنگریالے بال تھے۔ صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بلکہ باطن کے بھی نہایت اجلے تھے، اور اپنی قوم بنو سلمہ کے نمایاں افراد میں سے تھے۔ نہایت ذہین و فتین اور روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے، قرآن سیکھتے اور اس کو حفظ کرتے، جس کی وجہ سے انہوں نے جلد ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ ان صحابہ اکرام میں سے تھے کہ جن کو مکمل قرآن کریم حفظ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ ان کا گھر ثنیۃ الوداع کے قرب و جوار میں تھا، جہاں آج کل مسجد قبلتین ہے۔ وہاں کے لوگ مسجد نبوی میں تمام نمازوں کے لیے تو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بنو سلمہ نے وہاں مسجد بنا رکھی تھی، اور اس کے امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن حسب معمول نماز عشاء کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سارا دن محنت مزدوری کرنے اور باغوں اور کھیتوں کو پانی پلانے والا ایک نوجوان بھی تھا۔ جب قرات طویل ہو گئی تو نوجوان کچھ دیر تو صبر کرتا رہا، مگر عدم برداشت کی وجہ سے آہستہ کے ساتھ صف سے باہر نکل آیا، اکیلے ہی اپنی نماز پڑھی اور اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ نوجوان کی حرکت کے بارے میں بتایا، جو کہ ایک منفرد قسم کا واقعہ تھا۔ معلوم ہونے پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ شخص منافق ہے۔ اگلے دن منافق کہے جانے کا اس نوجوان کو بھی معلوم ہو گیا، تو وہ شکایت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ ایک عام سے آدمی کو بھی آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسے حسن اتفاق ہی سمجھیے کہ یہ شکایت کنندہ بھی بارگاہ رسالت میں پہنچا تو حضرت معاذ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سارا دن شدید محنت و مزدوری کرنے اور اپنے کھیتوں کو پانی دینے والے لوگ ہیں۔ معاذ ہمیں لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ گزشتہ کل انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی، میں تھکا ہوا تھا، اس لیے
میں نے جماعت سے الگ ہو کر نماز ادا کی اور گھر چلا گیا اور ان کے خیال کے مطابق میں منافق بن گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تسلی کے ساتھ ان کی بات کو سنا اور پھر حضرت معاذ سے کہ جن سے آپ شدید محبت کرتے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا افتان انت یا معاذ، 3 دفعہ کہا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ جب تم لوگوں کو امامت کرواؤ تو سورہ والشمس اور سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے، ضعیف اور اصحاب حاجت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اس لیے آپ نماز پڑھاتے وقت ہر قسم کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور اسی کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر انصاری نوجوان سے مخاطب ہو کر پوچھا کیف تصنع یا ابن اخی اذا صلیت، بھتیجے یہ تو بتاؤ کہ تم نماز ادا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور جب تشہد یعنی اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس نے بالکل عامیانہ انداز سے کہا اللہ کی قسم ہے میں تو آپ اور معاذ جیسی لمبی دعائیں اور اللہ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ آپ اس نوجوان انصاری صحابی کو کن الفاظ میں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فکر نہ کرو میں اور معاذ بھی اسی طرح کی ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر اپنے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جبکہ دونوں جہانوں کے سردار کی عاجزی اور تواضع کی یہ کیفیت کہ آپ گدھے کی سواری میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور معاذ کی خوش نصیبی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کا سینہ آپ کی پشت مبارک سے مس کر رہا ہے۔ دوران سفر ارشاد ہوا یا معاذ، جواب ملا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر خاموشی چھا جاتی ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، جواباً کہا گیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تیسری دفعہ میں جواب ملنے پر فرمایا معاذ جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تھوڑا وقت گزرا اور آگے بڑھے تو پھر فرمایا یا معاذ، جواب ملا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پوچھا گیا کیا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اگر وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں؟ تو معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو انہیں عذاب نہ دے اور ان کو معاف کر دے اور ان کو اپنی جنت میں داخل کرے۔ اور پھر فرمایا جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے یعنی عمل نہیں کریں گے۔ کچھ عرصہ گزرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف اپنا داعی اور نمائندہ بنا کر بشکل گورنر بھیجا اور آخری وصیت یہ فرمائی اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب یعنی پردہ نہیں ہے۔ ان کے یمن کی طرف جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہایت سخی اور مہمان نواز تھے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے اور اپنے قبیلے کے سرکردہ فرد ہونے کی وجہ سے بھی ان کو خوب خرچ کرنا پڑتا۔ اپنے پاس رقم نہ ہوتی تو ادھار لے لیتے، اس کی وجہ سے کافی مقروض بھی ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت کے باعث ان کو قرضہ اتارنے کے لیے وسائل اور اسباب مہیا فرما دیتا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنی۔ کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قربان
پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ظلم جانو پہ جب بے بہا کر لیے، جرم عصیان شہادت سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، پوری سرکار سب کی تمنا کرو، ہر بھکاری کی داتا جھولی بھرو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے، فیض جاری تیرا تا قیامت رہے، فیض جاری تیرا تا قیامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے، کنز رحمت لٹانا تیرا کام ہے، تیری محبوب چوکھٹ کو دیکھا تو زر کا
کر دیا تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے کس سے جا کر شاہ غم کی حالت کہے کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہے کس کے در پر یہ فریاد صائم کرے تیری نعت سنانا میرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے. ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد صدیق اسماعیل. آپ نے پوچھا ہے. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قصور سے محمد علی صاحب لکھتے ہیں اس ہمارے آج پورے پروگرام کے پہلے خط میں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کر کے پانی کا وضو استعمال کیا جائے یا چھڑک دیا جائے تو اس سے پھر نظر بد نہیں ہوتی اور اس طرح کرنے سے ہی وہ اس سے بچ سکتے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ہم جو حدیث میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کا پانی نظر سے متاثر شخص کے علاج کے لیے مفید ہے، لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ نظر لگنے سے پہلے بھی مفید ہے یا نظر لگنے کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہے. یہ بھی حدیث میں نہیں ہے کہ جیسے ابھی تک نظر نہیں لگی تو وہ اگر کسی ایسے شخص کے وضو کا پانی استعمال کر لے جسے نظر لگائی ہی نہیں ہے، یا ایسے شخص کے وضو کا پانی استعمال کر لے جس کے بارے میں نظر لگانے کا گمان بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام یا بچاؤ یا تحفظ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس کی کوئی بھی ہمیں تصدیق نہیں ملتی. تو نظر بد کے تحفظ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مسنون اذکار ہیں، محفظات ہیں جس سے آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بچ جائے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر لگی ہے تو پھر اس کے وضو کا پانی لے کر اس کے اوپر چھڑک دیا جائے جس کو نظر لگی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن پہلے ہی سے ہم اس کا کوئی تقاضا کریں اور کسی طرح دفاع کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. یہ تو بلا وجہ شکوک و شبہات اور وسوسوں کے پیچھے لگنا ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. آج کا دوسرا خط ہمیں ملا ہے کوئٹہ سے ولی محمد خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ 2 سال قبل میری اہلیہ نے مجھ سے قرآنی تعویذ بنا کر دینے کو کہا تھا، میں نے بنا کر دے دیا. تو بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ تو صحیح بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ تو اس میں شرک میں شمار ہوتا ہے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر تعویذ قرآنی آیات یا نبوی دعاؤں سے ہٹ کر یا پھر تعویذ میں جادوئی طلسم اور غیر مفہوم عبارتیں ہوں تو علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اسے پہننا حرام ہے اور یہ شرک ہے. لیکن اگر تعویذ قرآنی آیات یا نبوی دعاؤں پر مشتمل ہو تو اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے موقف ہیں اور بہتر یہی ہے اور صحیح موقف بھی یہی ہے کہ اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے اگر تعویذ قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور چیز کا ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم اس کو جائز کیا ہے اور بعض نے اس کو منع کیا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں تاکہ اللہ پہ توکل باقی رہے. اس لیے آپ پر اور آپ سے تعویذ طلب کرنے والی اپنی بیوی پر لازمی ہے کہ اس تعویذ کو فوراً اتار دیں، اس کو جلا دیں. آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے کام جس وقت کیا تھا آپ کو علم نہیں تھا، تو اسی لیے پھر اب آپ نے غلطی سے کیا ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو لہذا پھر اس کو آپ کو ختم کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے قرآن میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے غیر ارادی طور پر جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ وہ گناہ ہے کہ جس کا تم نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے، دل سے کیا ہے، تو اس کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا اس آیت کی روشنی میں. اور یہ بھی فرمایا
کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میری امت سے غیر ارادی کام، بھول چوک اور جبری حالت میں کیے گئے کاموں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی غماز ہیں کہ جو شخص اپنی نافرمانی کا عمل کرے لیکن اسے علم نہ ہو، پتہ نہ ہو اس کو، تو یہ نافرمانی ہے، تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، تو لہذا انشاءاللہ آپ پر اس قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے فیصل آباد سے ماہر شریف صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی طرف سے سوتیلے بھائی کے ورثاء میرے والد کے وارث بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ میرے بھائی کی وفات میرے والد کے وفات ہونے کے بعد ہوئی ہے، تو کیا اب ان کے بچے ہمارے ساتھ ہی ہمارے والد کی وراثت میں حقدار ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر فوت ہو، پھر ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے ہی وارث بننے والا بیٹا بھی فوت ہو جائے، تو اس بیٹے کے فوت ہونے سے اس کا حصہ کالعدم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے والد کا مکمل ترکہ تمام وارثوں کے درمیان ایسے تقسیم ہوگا جیسے آپ کا بھائی زندہ ہے۔ پھر اس بھائی کو ملنے والے حصے کو اس کے وارثوں، بیوی، بچوں وغیرہ تمام جو لوگ ہیں، تمام شرعی وارث ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے گا، وہی قرآن کے حکم کے مطابق۔ اس کے بعد ہمیں خط ملا ہے جیکب آباد سے عبد القدیر صاحب کا کہ کیا سودی بینک کی نیلامی سے گاڑی خریدنا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بینک کچھ ایسی کاریں لاتے ہیں جن کے مالکان ان کی واجب الادا اقساط کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ گاڑی ایک مدت تک اپنے پاس رکھتے ہیں، اس امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے اور اپنی گاڑی لے جائے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو وہ بیچ دیتے ہیں، نیلام کر دیتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ بینک کی نیلامی سے گاڑی خریدنا جائز ہے، لیکن اس کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ گاڑی کے مالک نے بینک کو اسے فروخت کرنے کا اجازت دی ہو یا عدالت نے فیصلہ دیا ہو، کیونکہ بینک کے لیے گاہک کی اجازت کے بغیر رہن رکھی ہوئی گاڑی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ عدالتی حکم ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی نیلامی مارکیٹ ریٹ کے مطابق کی جائے، بالکل ایسے ہی جیسے دیگر استعمال شدہ کاروں کی قیمت لگائی جاتی ہے، کیونکہ اسے اس کے مالک کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچا جا رہا ہے، اس لیے مالک کو نقصان دینا کسی صورت جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کی رضامندی کے بغیر اس میں کمیشن وغیرہ کے نام پر کوئی رقم لینا جائز ہے۔ تو اسی لیے پھر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اسی ریٹ پر اس کو بیچا جائے۔ اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے سامان کے بارے میں، تو جو اس طرح بیچا جاتا ہے جو کہ جس کی رقم ادا نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام جو کہتے ہیں کہ اس سے خریداری کرنا مکروہ ہے، کیونکہ مجبوری میں فروخت کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور شخص سے خریداری کرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ شخص بیچنے پر مجبور ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس خریداری کو بھی مکروہ کہہ دیا تو یہ مزید تکلیف کا باعث ہوگا۔ لہذا جب ہم کہیں گے اس مجبور شخص سے مت خریدو، اور دوسری طرف قرض خواہ اس کے دروازے کے چکر لگا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہی مشکل ہو جائے گا کہ یہ مجبور بھی ہے، نہ چیز فروخت کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی قرض ادا ہوگا، اس لیے صحیح موقف یہی ہے کہ اس سے خریداری کرنا جائز ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے خریداری کرنا مستحب ہے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اس قرض سے، تو یہ بات واقعی صحیح معلوم ہوتی ہے، جبکہ مجبور شخص سے خریداری کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کا محتاج ہو جائے جو آپ کے ذمے اسے مہیا کرنا لازم ہو، تو تب بھی آپ اسے قیمت کے بغیر نہ دیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے حدیث کے عربی الفاظ میں بیع المضطر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ایسی صورت جب بیچارہ مجبور ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس کی بیع اس سے لے لی جائے گی، یعنی اس سے خرید لیا جائے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے اور اپنا یہ عمل کر سکے، چاہے وہ بینک اس کو فروخت کرتا ہے یا وہ خود فروخت کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ اس کی شرائط ہم نے بتائی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں اس کو خریدنا جائز ہوگا۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بھیجیے ہمیں بذریعہ خط، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر،
ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔ دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام حیا علی الفلاح سامعین آپ سن رہے ہیں۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیت مبارکہ 130 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ مقرر ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو آج کے اس دن کی خبر دیا کرتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر ان جناتی شیطانوں کو اور ان کی پوجا اور اتباع کرنے والے انسانوں کو روز محشر جمع کرے گا، اور پھر ان سے سوال جواب کے بعد انہیں ان کے انجام سے باخبر کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ انہیں ان کے ظلم و جور کی نوعیت اور مقدار کے لحاظ سے جہنم کے مختلف طبقات میں رکھا جائے گا۔ آج کی تلاوت کردہ ایک آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارگاہ الہی کی جانب سے ایک سوال ہوگا۔ اس سوال میں اگرچہ جنات اور انسان دونوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، لیکن یہ سوال اصل میں انسانوں ہی سے ہوگا۔ ارشاد فرمایا گیا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ رسلم کے بعد منکم کا لفظ یعنی تم میں سے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ اصل میں سوال بنی نوع انسان سے ہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام پر اگرچہ جنات بھی ایمان لائے، لیکن اللہ نے صرف انسانوں ہی میں سے اپنا نبی بنایا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق کو یہ شرف اور اعزاز عطا نہیں کیا۔ انبیاء اور رسل کی بعثت و تخلیق صرف انسانوں میں سے، اس بات کی صراحت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس حقیقت کو بارہا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے تھے کہ رسول تو فقط بنی آدم میں سے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ جنات بھی انبیاء علیہم السلام پر ایمان قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کچھ جنات ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی جنات کا حاضر ہونا اور اسلام کا قبول کرنا ایک سے زائد مرتبہ ثابت ہے۔ اس لیے مخاطب جن و انس دونوں گروہوں کو کیا گیا۔ پیغمبروں کی آمد و بعثت کے سوال کے ساتھ ان پیغمبروں کی دو بڑی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے۔ ماہرین لغت کے مطابق قصہ یقص کسی واقعے یا کسی بات کو بالکل اسی طرح بغیر کسی کمی بیشی یا بغیر کسی معمولی سی تبدیلی کے بیان کر دینا اور دوسروں کے سامنے نقل کر دینا کہلاتا ہے۔ یہاں آیاتی کے ساتھ یتلونا کے بجائے یقصونا کا لفظ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء و رسول علیہم السلام اللہ کی جانب سے جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اسے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے امت تک بالکل اسی طرح پہنچا دیتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی یا تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔
دراصل قصے کے بیان یا نقل کے دو اسالیب عربی ادب میں مروج ہیں. ایک یہ کہ قصہ یا واقعہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا جائے جن الفاظ میں سنایا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ قصے کے بنیادی پلاٹ کو متاثر کیے بغیر الفاظ اور تعبیرات میں تبدیلی کر دی جائے. اللہ کا نبی جب سنے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ اور تعبیرات کے ساتھ بیان کرتا ہے تو قصے کی بنیادی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن بیان قصہ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کے انبیاء و رسل اپنے الفاظ میں بھی اگر کوئی بات امت کو بتائیں گے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے، اس کا مفہوم، اس کی مراد وہی ہوتی ہے جو منزل من اللہ ہے. اس سے اللہ کے نبی کے ان الفاظ و کلمات کی قانونی اور تشریعی حیثیت بھی واضح ہو گئی. دوسری ذمہ داری کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اللہ کے انبیاء و رسل علیہم السلام کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے رسول نے آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں تھا کیا؟ یعنی کیا اس نے اس دن کے آنے اور سوال و جواب کی اس باریک بین عادلانہ کیفیت سے تم کو خبردار نہیں کیا تھا؟ بارگاہ الہی کی جانب سے ہونے والے اس سوال کے جواب میں ان جنات یا ان کے پیروکار انسانوں کے پاس سوائے اعتراف جرم کے اور کوئی راستہ نہ تھا. وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے گویا ہوں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ یہ کہیں گے کہ آج ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. اپنے خلاف گواہی کیا ہوگی؟ اس کی تفصیل سورہ زمر میں یوں بیان کی گئی کہ جب کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو جہنم کے دروازے کے سامنے لایا جائے گا، اور وہاں دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں رب کائنات کی آیات تلاوت کر کے نہیں سنائی تھی اور تمہیں آج کے دن کی اس ملاقات سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ یہ سب کہیں گے بالکل آیا تھا. یہ ان کی اپنے خلاف گواہی ہوگی کہ اللہ کا نبی آیا تھا، اس نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا، لیکن ہم ہی غفلت اور لاپرواہی کا شکار رہے. اسی طرح کی گواہی سورۃ الملک میں ان الفاظ میں آئی بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. بلا شبہ ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ اللہ نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. آیت مبارکہ کے یا آخری حصے میں اس کا سبب بیان کیا گیا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک نے انہیں دھوکے میں ڈالا. یہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے گا، اور پھر انجام کار ان لوگوں نے خود اپنے کفر و انکار کی گواہی اور اس کا اقرار کیا. وشہدوا علی انفسہم کانوا کافرین، انہوں نے خود ہی اپنے خلاف گواہی دی کہ ہم کافر تھے. ظاہر ہے کہ اس اقرار جرم کے بعد ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال و عقائد سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ 130 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی. نعت شہ والا میرا مقصوم رہی ہے، نعت شہ والا میرا مقصوم رہی ہے. جنت میری جاگیر میں مرقوم رہی ہے. نعت شہ والا میرا مقصوم رہی ہے. آیا تھا بھی لب پہ میرے نام محمد، آیا تھا بھی لب پہ میرے نام محمد. کس پیار
پیار سے رحمت میرا منہ چوم رہی ہے، کس پیار سے رحمت میرا منہ چوم رہی ہے، جنت سے حسین تر ہیں مدینے کی بہاریں، جنت سے حسین تر ہیں مدینے کی بہاریں، جنتی کی حقیقت مجھے معلوم رہی ہے، جنتی کی حقیقت مجھے معلوم رہی ہے، جس روز سکی ہے در احمد کی غلامی، جس روز سکی ہے در احمد کی غلامی، شاہی میرے اس دن سے قدم چوم رہی ہے، جب غم میں پکارا ہے نیاز ان کا کسی نے، جب غم میں پکارا ہے نیاز ان کا کسی نے، پھر کس کی طبیعت ہے جو مغموم رہی ہے، نعت شہ والا۔ کلہۂ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے رفیق احمد۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام نیاز بریلوی کا تھا۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، مگر ہم سے تیری بندگی میں، تیرے احکام کی اطاعت میں اور سنت نبوی پر چلنے کے سلسلے میں بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر اے اللہ ہمارے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں، حرص و ہوس، تکبر اور باہمی حسد کا ہم لوگ شکار ہو گئے، اور اسلام جیسے امن و سلامتی والے دین کو ماننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اے اللہ، ہمیں آپس کی دشمنی سے دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان اور اس کے چیلوں نے ہم پاکستانی مسلمانوں کو نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات میں الجھا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باہمی تعصبات کے نقصانات کو سمجھ کر ان سے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ باہمی دشمنی کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفرت و دشمنی کے جذبات سے پاک کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.